ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، دن کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کرسمس کے بہت نزدیک جا رہے ہیں، اور جس طرح کرسمس کے ایام ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہمیں ایک خاص طور پر خوشی بھی ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ اور جیسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ چرچز کے اندر بڑے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، کرسمس کی سجاوٹ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے رنگ برنگے کپڑے پہن کر اس خوشی کو مناتے ہیں۔ یہ بڑا ہی پروکار اور خوبصورت وقت لگتا ہے۔ آج میرے جو ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالہ سے، تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کیوں ضروری ہے، کیوں خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ضروری تھا۔ اور یہ سوال شاگردوں کے درمیان بھی رہا۔ مرکز کی انجیل جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر شاگردوں نے سوال کیا کہ کتنے لوگ نجات پائیں گے، کتنے لوگ بچیں گے، یا کتنے یوں کہہ لیں کہ لوگ خدا کی حضوری میں وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ سوال انسان کی زندگی میں آج بھی موجود ہے، ماضی میں بھی موجود تھا۔ تو خداوند آسمانی خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقصد کو بیان کیا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا، نجات دے گا۔ جیسا آج ہمارا مضمون بھی ہے کہ خدا ان کے لوگوں کو جو اس کے لوگ ہیں اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ان کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا، نجات دے گا۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا گیا وہ یہ تھا کہ اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی۔ کس طرح ہوئی؟ اس طرح۔ وضاحت کے لیے ڈائریکشن ورڈ یوز کیے گئے تاکہ ہر ایک شخص یہ جان سکے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کوئی معمولی پیدائش نہیں، کوئی عام پیدائش نہیں ہے، بلکہ یہ خاص پیدائش ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، اور تفصیل نیچے بیان کی گئی کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ تین باتیں یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ پہلی بات جب اس کی ماں مریم کی منگنی، پھر مقدس یوسف، اور تیسری بات روح القدس کیا کرے گا، سایہ کرے گا۔ اور یہ تین باتیں، یہ تین ایسی موقع یا تین ایسے شخصیات ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی۔ ان کا عمل ہے، ان کا بڑا رول ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ مقدسہ مریم صاف طور پر کہتی ہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد سے واقف نہیں۔ یوسف بھی جو کہ اس بارے میں واقفیت حاصل کر لیتا ہے، خدا کا فرشتہ خواب میں دکھائی دے کر اسے بیان کرتا ہے کہ مقدسہ مریم کہ ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ جب یہ بات اس تک پہنچتی ہے تو لکھا ہے کہ اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، اور کیوں ارادہ کر لیا؟ تاکہ بدنام نہ کرے۔ یہ مرد کی یا ایک منگیتر ہونے کے تعلق سے اس کی صفت ہے کہ وہ اپنی منگیتر کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ خدا کی مرضی سے واقف ہونا چاہتا ہے اور چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اور طرح کے فیصلے لے لیتے ہیں۔
یوں تو ایک ریسرچ کہتی ہے کہ ہر 2 سے 3 سیکنڈ کے بعد انسان جو ہے وہ مختلف فیصلے اور مختلف ارادے کرتا دکھائی دے گا۔ میرے جو یہاں پر مقدس یوسف بھی اسی طرح کا فیصلہ اور ارادہ کرتا ہے کہ وہ چپکے سے چھوڑ دے گا، بدنام نہیں کرے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے گا، اور پتہ نہیں، اس کو بھی علم نہیں کہ کیا ہوگا۔ لیکن خدا کے فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر اس سے کہا کہ اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے ارادے کو تبدیل کر، اور اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ خوف تھا کہ معاشرہ مجھے کیا کہے گا، اور بالکل یہ خوف درست ہے۔ یہ خوف اور ڈر مقدس یوسف کی زندگی میں، مقدسہ مریم کی زندگی میں بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی لوگ پتھر اٹھا لیا کرتے تھے، یا فتویٰ لگا دیا کرتے تھے، اور یہ فتویٰ لگانا اور پھر ان کو سنسار کرنا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہم شریعت پر زیادہ کاربند ہیں، شریعت پر زیادہ عمل کرنے والے لوگ۔ کچھ تصور کیجیے، یوسف کا ڈر حقیقت پر مبنی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ڈرتا ہے، اور کس بات سے ڈرتا ہے؟ بدنامی سے، کہ جہاں پر مقدسہ مریم کو بدنام کریں گے وہاں پر اسے بھی بدنام کیا جائے گا، اور یہودی معاشرہ، یہودی کلچر پتھر اٹھائیں گے، ان دونوں کو باندھیں گے، اکٹھا کریں گے، اور کیا کریں گے؟ سنسار کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اس لیے اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ لیکن ادھر مقدسہ مریم کو بھی یہ خبر پہنچی ہے کہ دیکھ، الشبہ کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور دیکھ تو اس کے پاس جا۔ اور یہ نبوت جو فرشتہ نے اسے دی تھی الشبہ کے بارے میں، مقدسہ مریم نے کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد وہ پہاڑی علاقے میں سفر کرتے ہوئے پہنچی، اور اپنی بہن کو جا کر ملی اور سلام کیا۔ جب سلام کیا تو لکھا ہے خدا کے کلام میں، بچہ پیٹ میں اچھل پڑا۔ یہ ایکسائٹمنٹ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یوحنا کے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، آج بھی بہت سارے لوگ اپنے ارادے تبدیل کر لیتے ہیں، خوشیوں کے ارادے تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ارادوں سے پھریں نہ، بلکہ ہم خدا سے اپنا تعلق، خدا سے اپنا رشتہ، خدا سے اپنی درستی کرواتے رہیں۔ تیسرا اہم کردار روح القدس کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ کس کی قدرت سے ہے؟ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہ روح القدس کی مرضی، خدا کی مرضی ہے کہ روح القدس اس پر سایہ ڈالے گا، اور روح القدس کی قدرت سے بیٹا پیدا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیوں رکھنا؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ تھوڑا سا پس منظر تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا جو ہمیں ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو کیا کرے گا؟ مٹائے گا۔ اور ایسے کئی پیشنٹس، کئی مریض آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کو خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا، یہ مطالبہ نہیں کیا کہ پہلے تو مجھے قبول کر تو پھر میں تجھے شفا دوں گا، یا پہلے تو گناہوں کا اقرار کر، توبہ کر لے تو پھر میں تیرے لیے ایسا کروں گا۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر یا ان کے ایمان کے بہا پر اسے یہ کہا، جا تیرے گناہ معاف ہو۔ ہمیں
خاتون کا واقعہ پڑھتے ہیں جو عین فیل کے وقت پکڑی جاتی ہے اور لوگ اسے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ مارنے کے لیے تیار ہیں تو خدا یسوع مسیح کے پاس بھی یہ کیس آتا ہے، یہ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ سب سے پہلے وہ پتھر مارے جس نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو ساری دنیا چلی اپنے پتھر وہیں چھوڑ گئے جو لائے تھے مارنے کے لیے، سنسار کرنے کے لیے، لیکن سارے پتھر وہیں کے وہیں رہ گئے، بس وہ خاتون اور خدا یسوع مسیح تھے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا جب کسی نے تجھے کچھ نہیں کہا تو میں بھی تجھے کچھ نہیں کہتا، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جا آئندہ گناہ نہ کر، گناہ اس کا معاف کر دے گا۔ یہ یسوع مسیح نے اس آیت کو جو فرشتہ کی معرفت کہی گئی تھی، جو بیان تھا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا، گناہ نجات دے گا۔ نجات کہتے ہیں رہائی بخشنا۔ خود سے انسان بچ نہ سکتا ہو، کوئی آ کر بچائے، اسے نجات کہتے ہیں۔ انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، انسان گناہ کرتا ہی رہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا بھی رہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ خدا یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا دنیا میں رہ کر کہ وہ سچ مچ نجات دینے کے لیے آیا۔ جب مرکز کی انجیل 13واں باب 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ میرے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، خدا یسوع مسیح کا اس طرح پیدائش لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نجات دینے کے لیے آیا۔ جو کھو چکے ہیں، یہ کھو جانا کئی شکلوں کا ہو سکتا ہے۔ گناہ کے سبب سے کھو چکے ہیں، خدا کو پہچاننے کے اعتبار سے کھو چکے ہیں۔ یہ کھو جانا انسان کا دنیا کی مصروفیات میں ہو سکتا ہے، انسان کا یہ کھو جانا خدا سے دوری کا سبب ہو سکتا ہے، انسان کا کھو جانا اس بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کس قدر گناہگار ہے، اب وہ خدا کے پاس نہیں آ سکتا۔ لیکن یسوع مسیح نے انسان کو تسلی دی، روحانی تسلی دی، اور روحانی تسلی یہ تھی کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ یسوع مسیح اس لیے آئے، اس لیے دنیا میں پیدا ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو رہائی، ان کے گناہوں سے رہائی، ان کی بیماریوں سے اور ان کے نکمے چال چلن سے ان کو رہائی عطا کر سکے، نجات دے سکے۔ جب یوحنا کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہے تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جب انسان ابلیس جیسے کام کرتا رہتا ہے تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ان کاموں کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے وہ آیا، اس لیے دنیا میں آئے تاکہ لوگ ابلیس کے کاموں سے پیچھے ہٹیں، خدا کی طرف رجوع لائیں اور ابلیس کے کام جو ہیں وہ مٹائے جائیں۔ کچھ تو کام آپ خود بھی مٹا دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، خدا کے آئین اور احکام پر آپ جب عمل کرتے ہیں تو آپ ابلیس کے کاموں کو مٹا رہے ہیں، آپ ابلیس کی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ نجات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، پہلا میں نے بیان کیا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تاکہ ان کو نجات دے۔
दूसरा मैंने ये बताया कि ابلیس کے کاموں کو کیا کرے؟ مٹائے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے تاکہ ابلیس کے کام جو ہیں وہ مٹ جائیں۔ تیسرا، یوحنا اپنی انجیل میں لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی۔ انسان کی گناہ کے باعث زندگی محدود ہوتی جا رہی ہے، انسان کی زندگی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جا رہی تھی اور ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ انسان گناہ کو نہیں ترک کرے گا۔ تو لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ پرانے عہد نامے میں اس بات کو بیان کیا گیا بڑی وضاحت کے ساتھ۔ نئے عہد نامہ میں پالوس رسول نے اسی آیت کو یوں بیان کیا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ انسان گناہ کے باعث اپنی عمر، اپنی زندگی میں کمی لاتا جا رہا ہے، لیکن یسوع مسیح نے آ کر انسان کو یہ بتایا، ان کو تسلی دی، ان کو یہ برکت دی کہ وہ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ایسی زندگی جو چھوٹی نہ ہو، ایسی زندگی جو محدود نہ ہو، بلکہ ایسی زندگی جو کثرت والی ہے، جس میں نعمتیں اور برکتیں زیادہ ہیں، خدا کے ساتھ رہنے کا اچھا وقت ملے گا، اور پھر یہ بھی خدا یسوع مسیح نے انسان کو برکت دی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ اس لیے یوحنا نے بھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں جب وہ آنے والے تھے تو یہ کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اسی بات کا آغاز کیا، منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ نجات نزدیک، نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ جو انسانوں کے درمیان ہے، معاشرے کے درمیان ہے، اور روحانی دنیا میں جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگ نجات پائیں گے۔ آج بھی یہ بڑا سوال ہے۔ جس طرح سے میڈیا پر خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، جس طرح سے خدا کے کلام کی تشجیع ہو رہی ہے، عملی طور پر دیکھیں اس دور سے انسان بچ نہیں رہے۔ شاگردوں نے بھی خدا یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ کتنے لوگ بچیں گے؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تھوڑے لوگ بچیں گے، زیادہ لوگ نہیں بچیں گے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ لوگ اپنی عبادتوں پر، خدا کی عبادت پر نہیں، اپنی عبادتوں پر، زیادہ عبادت کرنے پر، خدا پر بھروسہ ترک کر دیتے ہیں اور اپنے اندر گھمنڈ پیدا کر لیتے ہیں، جس کے باعث ان کی روحانی زندگی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس دنیا کے اندر ہی رہ کر اجر حاصل کرتے رہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ان باتوں سے ہمیں منع کیا۔ شخصی خدا کے ساتھ تعلق بڑھانے کا نام کرسمس ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے کہ خدا نے اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا دی، ہم سوچتے ہیں کہ نجات سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک سونا چاندی بہت قیمتی ہے، آپ کے نزدیک آپ کے رشتے بہت قیمتی ہیں، آپ کے نزدیک بہت ساری ایسی باتیں بڑی قیمتی اور خزانے کے برابر ہیں، لیکن آسمان کے خدا کے قریب جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ اس کا بیٹا یسوع مسیح۔ یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ نجات ہے، یہ وہ کرسمس ہے
سب سے قیمتی چیز خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں بھیج دیا؟ تاکہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں سے ان کو رہائی بخشے، ان کو نجات بخشے، ان کو کثرت کی زندگی بخشے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہم نے سوچنا یہ ہے، جس طرح سے شاگردوں نے خدا یسوع مسیح سے پوچھا کہ کتنے لوگ نجات پائیں گے یا کتنے لوگ بچیں گے، کیا ہم بھی ان بچنے والے لوگوں میں شامل ہوں؟ کیا ہمارا نمبر بھی اس بچی زندگی میں آئے گا جو نجات پا رہے ہیں یا پا چکے ہیں؟ یاد رکھیں، خدا کا کلام مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ کتابیں کھولی گئی، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں یعنی زندگی کی کتاب میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ میرے جو یہ کرسمس در حقیقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری انتظام، نجات کا انتظام خدا نے کر دیا ہے، ہم نے اس نجات کو قبول کرنا ہے، ہم نے اس نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور جب آپ اس نجات کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ پھر ایک اور کتاب ہے جس کا ذکر مکاشفہ 5ویں باب میں کیا گیا ہے کہ کتاب لائی گئی، ایسی کتاب تھی جو اندر سے باہر سے بند تھی، کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ تو یوحنا اس بات کو دیکھ کر روتا ہے، زار زار روتا ہے، لیکن کوئی ایک آواز دیتا ہے، ایک بڑا ہے جو اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے۔ وہ بھی زندگی کی کتاب ہے، وہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو انسان تو کھول نہیں سکتا، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس کتاب کو لیتا ہے، کھولتا ہے، اور جتنے بزرگ وہاں پر موجود ہیں، جتنے مومنین اور مقدسین وہاں پر موجود ہیں، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا بڑا ہی قدرت و دولت، حکمت و طاقت، قدرت سے بڑا خدا۔ میرے جو ہم اپنی زندگی کی کتاب خدا کے حوالہ کریں اور اس کو ہماری زندگی کے اندر کام کرنے کی اجازت دیں، جس طرح سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ روح اس کی قدرت سے ہے۔ خدا کا روح اس قدرت سے کام کرتا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں خدا کے روح اس کو قدرت کے ساتھ کام کرنے کی موقع یا ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں جس سے خدا کا روح اس آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے؟ آئیں میرے جو اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں، اور اس بات کے لیے دعا کریں۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو نجات ہے، لیکن جو اس پیغام کو قبول نہیں کرتے وہ نجات بھی حاصل نہیں کریں گے۔ یسوع مسیح نے نہ صرف اس دنیا میں آ کر ہمیں گناہوں سے نجات دی ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، اور ان الفاظ میں کیا ہے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ جماعت میں سے کوئی بھی آج کے کلام کے لیے، خدا کے پاک کلام کی شکر گزاری کے لیے، جتنی سمجھ اور بصیرت خدا نے ہمیں بخشی ہے اس کے لیے دعا ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کا شکر ہو۔ اے وفاداروں کے کامل خداوند آپ کا شکر ہو۔ اے پاک خداوند اس لمحہ کا شکر ہو۔ اے باپ جو لمحہ آپ نے ہماری زندگی میں بخش دیا، اور باپ آج پاک